السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سیدہ قرآن اکیڈمی۔ پچھلے ہفتے ہم نے تجوید کے دو قاعدے پڑھے تھے، ایک را کا قاعدہ اور ایک حروف مدہ کا قاعدہ۔ آج ہم لیسن میں دو قاعدے پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ ہر جزم والے حرف کو ساکن لفظ کہتے ہیں، اور جب نون کے اوپر جزم آئے گی تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش والے الفاظ کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے نون کی آواز کو ظاہر کرنا۔ سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں اظہار کی تعریف۔ اظہار کا مطلب ہے کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا۔ اب کب نون کی آواز کو ظاہر کرنا، یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب نون ساکن اور تنوین کے آگے حروف ہلکی میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو اظہار کرنا کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا۔ اب سب سے پہلے آپ کو نون ساکن کا پتہ چل گیا کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جزم والے حرف کو ساکن لفظ کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم آ گئی تو وہ نون ساکن کہلائے گا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش والے الفاظ کو تنوین کہتے ہیں۔ اب حروف ہلکی کون سے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں۔ جب ہم نے آپ کو پہلی تختی پڑھائی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 حروف ہلکی ہیں۔ سب سے پہلے عین ہا۔ عین ہا حروف ہلکی ہے جو حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے۔ نمبر 2 غین خا۔ غین خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتا ہے جو منہ کے نزدیک ہوتا ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو کہ غین خا نکلنے کی جگہ یہ ہے، عین ہا کے نکلنے کی جگہ یہ ہے۔ اور تیسرا ہے حمزہ ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے۔ حلق کے حصوں کے نام بھی ہیں، اس کو وسط الحلق کہتے ہیں، اس کو اقصى الحلق کہتے ہیں اور اس کو ادنى الحلق کہتے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو آسان الفاظ میں تجوید سکھا دے تاکہ آپ کو مشکل نہ لگے۔ عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا جو سینے کے نزدیک حلق کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ حروف ہلکی 6 ہیں اور ان کے نکلنے کی جگہ کہاں کہاں سے ہے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے واضح کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اظہار کرنا کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثالوں کے ساتھ بتاتی ہوں۔ جی، اب نون کی آواز کو ظاہر کرنا کیسے کہتے ہیں؟ آپ میرے لیسن سنتے ہیں، جو ہمارے روز لیسن سنتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا، تو ان کو معلوم ہے کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ اس تنوین پر غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ حروف ہلکی میں سے آگے عین آ گیا، خا آ گیا، ہا آ گیا، اس طریقے سے۔ اب یہ دیکھیں، یہ نورانی قاعدے کے الفاظ ہیں، ان ان ان، اس کو اخفا والا غنہ یہاں پہ نہیں کریں گے تنوین پہ، ان احوا، کیونکہ آگے یہ حمزہ آ گیا۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حمزہ نہیں ہے۔ کیوں حمزہ؟ یہ تو حمزہ ہے، یہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، زبر، زیر، پیش یا جزم، تو وہ حمزہ ہی کہلاتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، جیسے یہ ہے، ذال کے ساتھ الف ہے، تو اس کو ہم الف کہیں گے۔ لیکن جب زبر، زیر پیش یا کوئی بھی حرکت اور آ جائے تو الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ غثاءً احوا، یہاں پہ نون کی آواز کو کنٹینیو نہیں رکھنا، غنے کی طرح نہیں کرنا، یہاں پہ آواز کو واضح کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا۔ معتدٍ اثیم، دیکھیں آگے حمزہ آ گیا، اثیم، پھر حمزہ آ گیا، آگے نارن حامیتن، ہا گیا حروف ہلکی میں سے، تسقا من، یہاں پہ بھی نون کی آواز واضح کی، عین، یہاں پہ بھی دیکھیں من حروف ہلکی میں سے آگے عین آ گیا، عین، آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا۔ ٹھیک ہے،
تو نون کی آواز کو واضح کرنا یعنی کہ غنہ نہیں کرنا، دوسرے الفاظ میں کہ نون پر غنہ نہیں کرنا، تو نون کی آواز کو واضح کرنا اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا۔ حروف ہلکی 6 ہیں، آپ یہ یاد کر لیں کہ نون ساکن یا تنوین کے آگے حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا اس کو کہتے ہیں اظہار کرنا۔ امید ہے آپ کو اظہار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔